الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال محمد النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں نام و نشان مٹانا ہمارا توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا ہے میرے لیے معزز سامعین گرامی قدر بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں ذی الحجہ کا مہینہ ہے آج 13 ذی الحجہ اور عید کا تیسرا دن ہے جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے ابھی 2 دن پہلے ہی ہم نے سنت ابراہیمی پر عمل کیا ہے صرف میں نے اور آپ نے نہیں بلکہ دنیا کے لاکھوں مسلمانوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی جیسا واجب فریضہ سر انجام دیا ہے
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت شریفہ پڑھی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے بہت ساری چیزوں میں حضرت ابراہیم کا امتحان لیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا امتحان تو بہت زیادہ ہیں، ان کی زندگی میں ان سے بہت سارے امتحانات بہت ساری چیزوں میں لیے گئے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے 30 چیزوں میں امتحانات لیے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جو امتحانات لیے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% اس میں کامیاب ہوئے، اور ہر امتحان میں پہلے سے بڑھ چڑھ کر جذبے اور جنون کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ وقت کی قلت کے باعث نظر میں 2-4 آپ پر جو امتحانات ہوئے ہیں ان کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے امتحان لیے ہیں اپنے خلیل سے، یعنی کہ اپنے دوست سے۔ حضرت ابراہیم کو لقب جو دیا گیا ابراہیم خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست، یہ وہ امتحانات نہیں تھے جو امتحانات دنیا میں دوست سے لیتا ہے یا آزمانے کی کوشش کرتا ہے، یا استاد اپنے شاگرد سے امتحانات لیتا ہے۔ یہ وہ امتحانات نہیں تھے، بلکہ رب اپنی رب ہونے کی صفت بیان کرتے ہوئے، رب اپنے رب ہونے کی صفت کو کھولنے کے لیے یہ امتحانات اپنے خلیل نبی سے، اپنے دوست نبی سے، اس عظیم اور جلیل القدر نبی سے لینے والے۔ یہ امتحانات کوئی امتحانات اس طرح نہیں تھے، بلکہ یہ امتحانات رب اپنی ترتیب کے ساتھ اپنے خلیل کی تربیت فرمانا چاہ رہے تھے کہ شروع سے ہر امتحانات میں حضرت ابراہیم کی تربیت کی جا سکے، اور ایک ایسا جلیل القدر نبی تیار کیا جا سکے جو تمام عالم اسلام، تمام امتوں کا نبی جسے مانا جائے۔ اور ایک وقت آیا، اور آج بھی دنیا کے اندر جتنے مذہب، جتنے مسالک موجود ہیں، چاہے وہ تورات کو ماننے والے، چاہے وہ زبور کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ انجیل کو ماننے والے ہیں، اور چاہے یہ آخری امت جو قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب کو ماننے والے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی ماننے کو تیار ہے، اور آج بھی سب مانتے ہیں۔ تو چند امتحانات اللہ رب العزت نے اپنے خلیل سے لیے ہیں۔ سب سے پہلا جو امتحان تھا وہ اپنے گھر میں سے تھا کہ اپنے والد کے سامنے توحید کو پیش کرنا، اپنے والد کو توحید کی دعوت دینا، اور پھر اس دعوت کی پاداش میں آپ کو گھر سے جدا ہونا پڑا۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا امتحان تھا۔ پھر دوسرا امتحان جو تھا وہ حکومت وقت، یعنی نمرود جیسے بڑے بادشاہ، جو ایک سلطنت کا بادشاہ نہ تھا، جو ایک ملک کا بادشاہ نہ تھا، جو ایک شہر کا، ریاست کا بادشاہ نہ تھا، بلکہ پورے دنیا عالم کا بادشاہ تھا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں۔ اس کا دعویٰ تھا نعوذ باللہ کہ میں موت دینے والا، زندگی دینے والا میں ہوں۔
اس کا یہ دعویٰ تھا کہ سورج میں نکالتا ہوں، سورج میں غروب کرتا ہوں، یعنی اس قدر اس کا بڑے دعوے تھے۔ اس کے سامنے، اس جیسے حکمران کے سامنے ٹکرا جانا، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اسے دعوت دینا، پھر اسے ٹکرا جانا، اور پھر اس کی پاداش میں آگ کو برداشت کرنا، یہ دوسرا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور پھر تیسرا امتحان جو تھا وہ حضرت ابراہیم پر یہ امتحان تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا کہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو بیاباں جنگل میں جا کر چھوڑ آئے، اور یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ یہ تیسرا امتحان۔ اور چوتھا امتحان جو تھا کہ جسے اللہ سے رو رو کر بڑھاپے کی عمر میں مانگا، اسے جا کے ذبح کر دینا، یہ چوتھا امتحان تھا۔ پہلا جو امتحان تھا، اپنے والد کے سامنے توحید پیش کی، اپنے والد کو کہہ دیا کہ جن بتوں کی آپ پوجا کرتے ہیں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ ایک بہت بڑے بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، یعنی بت پرست تھے، بلکہ اس درجے کے بت پرست تھے کہ صرف بتوں کی پوجا کرنا تو الگ بات، بلکہ بتوں کو تراشنا، بتوں کو تیار کرنا، پھر انہیں جا کر اپنی عبادت گاہوں میں رکھنا، اور یہ سپلائی کا کام بھی ان کا تھا، یعنی اس درجے کے بت پرست تھے۔ ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کے انداز میں ان کو دعوت دی، توحید بیان کی کہ اے بابا جان، آپ جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جن پتھروں کو آپ خود گھڑ رہے ہیں، جن پتھروں کو آپ تراش کر مورتیاں بنا کر سامنے رکھ کر ان کو عبادت کر رہے ہیں، یہ نہ تو سن سکتے ہیں، یہ نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ آپ کو بیماریوں سے نجات دے سکتے ہیں، نہ آپ کو رزق دے سکتے ہیں، بلکہ رزق دینے والا ایک میرا اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ بت سجدے کے لائق نہیں ہے، یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق، پیشانی جھکانے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرے رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ اور یہ شروع سے وتیرہ رہا ہے، جب مشرک کے سامنے، جب کافر کے سامنے دلائل رکھے جائیں تو بجائے وہ اس کو جواب دینے کے، وہ ہمیشہ اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سختی سے رد عمل دیتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے والد نے بھی یہی طرز عمل اپنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ اگر میری نظروں سے اوجھل نہ ہوئے، آپ نے گھر بار کو نہ چھوڑا، اور یہاں سے آپ جلا وطن نہ ہوئے، آپ گھر کو چھوڑ کر نہ گئے، تو میں لوگوں کو، ان خاندان والوں کو بلا کر آپ کو پتھروں سے سنسار کر دوں گا، لہذا آپ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں اور دور چلا جائیں، چونکہ ہم اور ہمارے بڑے آبا و اجداد اسی کو ماننے والے تھے، اور ہم بھی تا قیامت، تا حیات اسی کو مانتے رہیں گے، لہذا تو اپنا نیا دین اپنے پاس رکھ، اپنی نئی شریعت اپنے پاس رکھ، اور ہم سے دور ہو جا، اور ہمارا وطن، ہمارا گھر بار چھوڑ دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی پاداش میں جدا ہونا پڑا، اور آپ جدا ہو گئے۔ دوسرا امتحان جو تھا، حکومت وقت کے سامنے، یعنی نمرود کے دربار میں جا کر اس کو دعوت دینا۔ جب نمرود کو پتہ چلا کہ اس طرح کا ایک بندہ موجود ہے، ہماری سلطنت کے اندر موجود ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ کوئی اور سننے والا نہیں ہے، کوئی اور پکارے سننے والا نہیں ہے، کوئی اور سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے تو صرف ایک رب کی ذات ہے،
جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، دربار میں کہا کہ اب بتا تو کیا کہتا ہے، تو مجھے جانتا نہیں کہ خدا تو میں ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے، میں مردوں کو زندگیاں بخشتا ہوں اور زندوں کو مردہ کرنا میرا اختیار ہے۔ اس نے چنانچہ اپنے وزیر کے سے کہا کہ جا کر قیدیوں کو لے کر آؤ۔ 2 قیدی اس کے سامنے لائے گئے، ایک سزائے موت کا قیدی جسے پھانسی ہونے والی تھی، جس سے کی زندگی کا خاتمہ ہونے والا تھا، اور ایک عام قیدی اس کے سامنے لایا گیا۔ جب دونوں قیدیوں کو سامنے لایا گیا تو اس نے ان کی سزاؤں کو بدل دیا، یعنی جو عام قیدی تھا اس کو سزائے موت کا قیدی بنا کر تختہ دار پر لٹکنے کا حکم دے دیا، کہ یعنی اس کی زندگی باقی تھی، وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی باقی تھی، لیکن میرے اختیار میں ہے کہ میں اس کو موت دے رہا ہوں۔ اور جس کو موت کا اور سزائے موت کا آرڈر تھا اس کو عام قید میں بدل دیا کہ دیکھیے جس نے مرنا تھا میں نے اس سے لمبی زندگی دے دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، اگر تم اس بات کو مان جاؤ، اگر تم اس بات کو ثابت کر دو اپنے عمل سے، تو یقیناً میں تمہیں خدا مان جاؤں گا، اور پھر میں بھی تمہاری عبادت اور تمہارے سامنے سجدہ کرنے کو تیار ہو جاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ دن کا وقت ہے اور سورج روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اور یہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے کا عمل ہے، آج کا عمل نہیں ہے۔ جب تیرے پیدا ہونے سے پہلے کا یہ عمل ہے تو آج تو آرڈر دے دے کہ سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے اور مشرق میں غروب ہو جائے۔ تو جب اس نے اس سوال کو سنا تو اس کو غصہ آیا، اس سے جواب کوئی نہ بنا، اور جب دیکھا کہ اس سے جواب آج اب مجھ سے جواب یہ کچھ نہیں بن رہا، تو کل جب صبح ہونے والی ہوگی تو پھر میں اپنی عوام اور اپنی رائے کو کیا جواب دینا چاہوں گا۔ جب اس سے کوئی جواب نہ بنا تو اس نے پھر آرڈر دیا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں۔ ایک کھلے میدان کے اندر بہت بڑی مقدار میں لکڑیاں جمع کی گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے بٹھا کر آپ کو دکھایا جاتا کہ یہ لکڑیاں جو اکٹھی ہو رہی ہیں یہ تمہارے لیے ہو رہی ہیں، اس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ اور پھر تیل اور گھی بہت بڑی مقدار میں اکٹھے کیے گئے، اور پھر بتایا گیا کہ یہ گھی اور تیل اس آگ کے اوپر ڈالیں گے اور اس کے اندر آپ کو پھینکا جائے گا۔ آپ اپنا موقف، اپنا مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ، آپ اپنا موقف چھوڑ دو، آپ احد احد اللہ اللہ رب رب کہنا چھوڑ دو، بلکہ مجھے رب مان لو، مجھے خدا مان لو، اور میری خدائی کا اقرار کر لو، اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ لیکن حضرت ابراہیم توحید والے تھے اور توحید پر قربانیاں دینے والے تھے، اور پہلے بھی امتحانات میں پاس ہو چکے تھے۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نمرود نے آگ کے اندر پھینک دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا، بردن و سلام علی ابراہیم۔ بردن اگر کہہ دیتے تو یقیناً آگ اتنی تیز ہو جاتی کہ وہ جلا ڈالتی، یا اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ بالکل برف نما بنا دیتی، لیکن سلام علی ابراہیم کہہ کر کہ اے آگ تو اعتدال پسند ہو جا، سلامتی والی بن جا، اور میرے ابراہیم کو بالکل سلامتی اور سکون سے اپنے اندر محفوظ کر لیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحانات کے اندر بھی کامیاب ہوئے۔ اور پھر چوتھا امتحان جو تھا، یعنی کہ جسے اللہ سے رو رو کر مانگا تھا بڑھاپے کی عمر میں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں بیٹھ کر دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا میں تجھے بیٹا بھی ایسا عطا کروں گا کہ جو دنیا کا حکمران اور بڑا عظیم بندہ ہوگا۔
پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں آپ کو بیٹا عطا کیا، اور وہ بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر آپ کی رہائش فلسطین کے اندر تھی، آپ کو پھر حکم دیا گیا کہ اس بیٹے کو جو بڑھاپے کی عمر میں ملا ہے اس کو جا کر ذبح کر دیا جائے۔ پھر آپ فلسطین سے چلے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں جہاں آج بیت اللہ ہے وہاں پر لے کر گئے، اور پھر وہاں پر جا کر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہاں پر چھوڑ کر پہلے چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد آتے رہے، انہیں دیکھتے رہے، آخر کار اللہ نے 3 دن آپ کو خواب میں یہ عمل دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس پر چھری پھیر رہے ہیں، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے کو جب آ کر بتایا، پہلے دن چھری کا آپ نے خواب دیکھا تو آپ نے اس کے بدلے میں صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیے، دوسرے دن خواب دیکھا پھر 100 اونٹ ذبح کیے، جب تیسرے دن خواب دیکھا تو پھر نبی کو جو خواب آیا کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، وہ صرف خواب نہیں ہوتا۔ پھر اپنے بیٹے کے سامنے جا کر اس عمل کو جب بیان کیا، اس وقت روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی عمر 14 سال کی تھی، 14 برس کی عمر کا بچہ، اس کے سامنے جب یہ خواب بیان کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے بابا یہ خواب صرف نہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو اس کو پورا کر دیجئے۔ آپ حضرت اسماعیل کو لے کر جاتے ہیں، حضرت اسماعیل نے کہا، بابا آپ سے 2 باتیں کہتا ہوں، ایک چھری کو بہت زیادہ تیز رکھیے گا تاکہ فوراً میرے گلے پہ رکھے اور پھر جائے اور میں ذبح ہو جاؤں اور اللہ کے راستے میں قبول ہو جاؤں، دوسرا مجھے الٹا لٹا کر اور میرے گلے پر چھری پھیری جائے تاکہ یہ نہ ہو آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ملائیں تو آپ کے دل میں رحم پیدا ہو جائے اور آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کر بیٹھیں اور آپ کے دل میں میری محبت نہ آ جائے۔ تو آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری کو چلایا تو دیکھتے ہیں آنکھ جب ایک دم کھلتی ہے، دیکھتے ہیں سامنے تو وہاں پر ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور آپ کا بیٹا آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو ہم نے سنت ابراہیمی کو ادا کیا ہے، وقت کی بہت کمی ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ یہ قربانیاں صرف قربانی نہیں ہے، جانور کو ذبح کرنا قربانی صرف نہیں ہے، بلکہ اپنی انا کو، غرور کو، تکبر کو ذبح کرنا اصل قربانی یہ ہے۔ اللہ کو آپ کا خون، آپ کا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تقوی پہنچتا ہے کہ کس نے کتنے اخلاص کے ساتھ قربانی کی ہے، کس نے کتنے اخلاص کے ساتھ سنت ابراہیمی پر عمل کیا ہے۔ اور پھر قربانی کا حق بھی یہی ہے کہ یہ نہیں قربانی کر کے گوشت کو اپنی فریجوں میں رکھ دیا جائے اور پھر وابطہ والوں کی مہربانی ہو، بجلی بند ہو اور سارا گوشت خراب ہو جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ گوشت صدقہ جاریہ بنا کر غرباء تک تقسیم کیا جائے، جنہوں نے قربانیاں نہیں کی ہیں، جن کے پاس پیسے اتنے بھی نہیں ہیں کہ وہ گوشت کھا سکیں، غریب غرباء کا خیال کیا جائے اور ان تک قربانی کا گوشت ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا